تحقیق متن کے ایک اور حصے میں آج ہم کچھ اور گمنام اشعار اور ان کے خالقوں پر بات کریں گے۔ ایک بات اور دلچسپ تحقیق متن کے سلسلے میں سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے اشعار یا غزلوں کے مصرعے ایسے ہیں جو بعد ازاں کسی فلم میں ایک گیت کی صورت میں پیش کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ فلم کا گیت ہوتا ہے تو اس گیت نگار کے نام سے وہ مصرعہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جعفر علی حسرت کا، کس کا ہے جگر جس پہ یہ بیداد کرو گے، لو ہم تمہیں دل دیتے ہیں کیا یاد کرو گے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فلم کا گانا ہے، لو ہم نے تمہیں دل دیا کیا یاد کرو گے۔ آج کچھ اس طرح کے ایک دو مصرعے اور بھی ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً ایک گانا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور جب شعر پڑھا جاتا ہے تو تب بھی یہ مصرعہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور اگلا مصرعہ پڑھا جاتا ہے مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو شاعری کے عروج سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر مصرعے کو اس طرح پڑھا جائے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور اگلے مصرعے کو یوں پڑھا جائے کہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، تو عروضی اعتبار سے یہ دو الگ الگ بحروں میں ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ شعر کا جو پہلا مصرعہ ہے وہ کیسے ہے۔ تو پہلا مصرعہ کچھ یوں ہے، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بعد ازاں فلمی گیت میں یہ مصرعہ یوں پڑھ دیا گیا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، تو اب اسی طرح ہی مصرعے کو درست سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شعر امام بخش ناسخ کا ہے، اور درست متن ہے زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ اچھا، غزلوں کے مصرعوں سے فلمی گیتوں کے استفادے کی بات آئی ہے، تو ایک گانا جو کہ محمد رفیع کی آواز میں ہے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ یہ فلم میلہ ریلیز ہوئی تھی 1948 میں، اور یہ گیت فلمایا گیا تھا دلیپ کمار پہ۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس گیت کے اس مصرعے کا ماخذ کیا ہے، تو یہ غزل کا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور شاعر ہیں مرزا تقی خان ترقی۔ یہ میر سوز کے شاگرد تھے اور فیض آباد کے رہائشی تھے، لیکن غازی الدین حیدر کے زمانے میں یہ لکھنؤ میں منتقل ہو گئے۔ اور شعر یوں ہے کہ دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز یہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو اس شعر کے کچھ ٹکڑوں کو کچھ ری شفل کر کے آگے پیچھے کر کے تو گیت بنا لیا گیا، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور بھی تحقیق متن کے سلسلے میں بڑی دلچسپ سامنے آ رہی ہے کہ بعض اوقات شعروں کے مصرعے کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں، یا مضمون ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک شعر کے خالق اور ہیں اور دوسرے شعر کے خالق اور ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو خیالات ہیں وہ بعض اوقات ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شاعری جو ہم کر رہے ہیں تو خیالات جو ہے وہ جہاں نئے ہوتے ہیں شعر کے اندر، وہاں بعض مشترک خیال بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک کامن وزڈم ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک فکر جو ایک شاعر نے کے ذہن میں سمائی تو دوسرے نے بھی ویسا ہی سوچا۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ گریٹ پیپل تھنک الائک، تو شعراء کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بحریں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، تو مصرعے ان کی شکل و شباہت اور الفاظ کی ترتیب بھی کم و بیش ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ تو میر کا شعر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔
تو ایک بہت معروف شعر ہے جو کہ میر کے اس شعر کی طرح ہے لیکن کچھ زیادہ مقبول ہے، اور شعر ہے: آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ اس شعر کے خالق ہیں عبدالرضا تھانیسری، یہ امام بخش تھانیسری کے مرید تھے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ جن شعروں کے یہ خالق ہیں، جن کے ہم نام لے رہے ہیں، یہ اس طرح مقبول نہیں ہیں، تاریخ ادب میں ان کا اس طرح کوئی تذکرہ نہیں آیا، یا تذکرہ آیا تو بس اتنا بتا دیا گیا کہ ان کا نام یہ ہے اور فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، کسی کی تاریخ پیدائش معلوم ہے تو کسی کی تاریخ وفات معلوم ہے۔ لہٰذا ان خالقوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات بھی ہمیں تذکروں میں نہیں ملتی ہیں۔ تو عبدالرضا تھانیسری، ان کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ یہ امام بخش تھانیسری کے مرید ہیں، اور شعر کا متن جو ہے: آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ ایک اور بہت معروف مصرع ہے: گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو اس کا پہلا مصرع عموماً معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بتاتے چلیں کہ اس شعر کے خالق میر حسن ہیں، اور پہلا مصرع ہے: صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک مصرع بہت زیادہ مقبول ہے: اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا مصرع ہے، اور پہلا مصرع کچھ یوں ہے: یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ سننے والے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جانور کس طرح اڑتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک لفظ کو کسی مخصوص معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کی اگر ہم ماہیت پہ غور کریں تو اس کے اندر وہ وسعت پوری موجود ہوتی ہے۔ یعنی جیسے حیوان جو ہے اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں چرند پرند سب شامل ہیں، تو اسی طرح جانور جو لفظ ہے تو اس کا لفظی مطلب ہے جان رکھنے والا، تو یہ پرندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ چمن جو ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اس شعر کے خالق ہیں بہادر شاہ ظفر۔ تو تحقیق متن کے سلسلے میں ہم کچھ گمنام مصروں، گمنام اشعار پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ طالب علم اور ادب کے بعض قارئین درست مصروں سے آگاہ ہوں۔ کسی مصرے کا اگر دوسرا مصرع معلوم نہیں ہے تو اس کی بھی تلاش و تحقیق کی جائے اور اس کے خالق تک بھی رسائی حاصل کی جائے۔